بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا، لوگوں کی مال جان عزت کی حفاظت کرنا، یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایک ریاست اپنے عوام کی جان مال عزت کی محافظ ہوتی ہے۔ یہ ریاست کا کام ہے کہ امن و امان کی صورتحال کو بہتر کرے، ملک کے اندر عدل و انصاف کا نظام قائم ہو اور لوگ دن کو رات کو ٹریول کرتے ہوئے خوف محسوس نہ کریں۔ امن و امان بہتر ہوگا، ملک ترقی کرے گا۔ امن و امان بہتر ہوگا، ملک کی ٹورزم بہتر ہوگی۔ امن و امان بہتر ہوگا، ملک میں کاروبار بڑھے گا، بیرونی ملک سے انویسٹمنٹ آئے گی۔ اگر ملک میں بد امنی ہو، امن و امان کی صورتحال بہتر نہ ہو، لوٹ گسوٹ ہو، لوگ خوف محسوس کریں باہر جاتے ہوئے، تو وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ کیونکہ امن و امان بہتر ہوگا تو آپ کی اکانومی بہتر ہوگی، لوگ اچھے طریقے سے کام کریں گے، بزنس امپروو ہوگا، بیرونی ملک سے انویسٹمنٹ آئے گی۔ اگر ملک میں لوٹ گسوٹ ہو، ڈاکے پڑتے ہوں، لوگ خوف محسوس کریں باہر جاتے ہوئے، رات کو ٹریول کرتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ خوف محسوس کریں، تو اس ملک کی صورتحال جو ہے وہ بہتر نہیں ہو سکتی۔ تو امن و امان بہت ضروری ہے، بہتر اکانومی کے لیے، بہتر ملک کی ترقی کے لیے ملک میں امن و امان بہت ضروری ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ریاست اپنے لوگوں کو تحفظ کیسے فراہم کر سکتی ہے؟ ایک ریاست کون سے ایسے اقدامات کرے جس سے اس ملک کی عوام جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کریں، وہ سیف فیل کریں باہر جاتے ہوئے، ٹریول کرتے ہوئے۔ دیکھیں، پاکستان اکانومی کے لحاظ سے اتنی بہتر پوزیشن میں ابھی نہیں ہے۔ پاکستان پر قرضہ ہے، ایک غریب کنٹری ہے، پاکستان کے مسائل ہیں۔ پاکستان میں امن و امان کی صورتحال کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ لوگ خوف محسوس کرتے ہیں باہر جاتے ہوئے، رات کو لوگ ٹریول نہیں کرتے۔ بعض علاقوں میں امن و امان بہتر ہے، بعض میں کافی امن و امان کی صورتحال پور کنڈیشن میں ہے۔ اب گورنمنٹ کے پاس اتنے وسائل تو نہیں ہیں کہ وہ ہر آدمی کے ساتھ محافظ مقرر کر دے۔ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، پولیس کی تعداد کتنی ہوگی؟ ہماری آرمی جو ہے وہ اوبویسلی بارڈروں پر پہرا دے رہی ہے۔ پاکستان جو خطرات میں گرا ہوا ہے، ہماری آرمی جو ہے وہ ہمارے بارڈروں پر بزی ہے۔ اور ہماری پولیس کی کتنی تعداد ہوگی؟ ہمارے حساس اداروں کے جو لوگ ہیں ان کی کتنی تعداد ہوگی؟ کیا یہ پاسبل ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ جو ہے وہ محافظ مقرر کر دیے جائیں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے، اور نہ پاکستان کے پاس اتنے وسائل ہیں۔ معاشی طور پر پاکستان جو ہے یہ تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ پاکستان پر بیرونی قرضہ چڑھ چکا ہے، قرضے لے کر تو ہمارا ملک چل رہا ہے۔ تو یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں آپ ہر آدمی کے ساتھ جو ہے وہ محافظ مقرر کر دیں۔ پھر کون سے ایسے اقدامات ہیں جو کیے جائیں جس سے امن و امان کی صورتحال جو ہے یہ بہتر ہو جائے؟ دیکھیں، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو ایک دعوت دیتا ہوں کہ آپ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کا ایک آپ وزٹ کریں۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ گھر بیٹھے مختلف ممالک کی سیر کر سکتے ہیں، ان کے قوانین دیکھیں۔ دنیا میں صرف اسلام ایک ایسا دین ہے جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی سچی آخری کتاب صحیح حالت میں موجود ہے۔ دیکھیں، دوسری جو آسمانی کتابیں ہیں، بائبل ہے یا دوسری جو صحیفے ہیں، ان میں تحریف ہو چکی ہے، لوگوں نے اس میں چینجنگ کر دی ہے۔ لیکن قرآن مجید میں چینجنگ نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لیا ہے۔ قرآن ہی ایک اللہ تعالیٰ کی آخری سچی کتاب ہے جس میں تحریف نہیں ہوئی، اور یہ اپنی اصل حالت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر ہم پاکستان کی حالت دیکھیں تو ہمارے ملک میں امن و امان کی صورتحال اتنی بہتر نہیں ہے۔ دیکھیں، جو دوسری قومیں ہیں انہوں نے اپنی انسانی عقل کو استعمال کرتے ہوئے وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آپ لوگوں کو ایک قوم اس وقت تک نہیں بنا سکتے جب تک قانون سب کے لیے ایک نہ ہو۔ ترقی یافتہ ممالک میں آپ جائیں، پس پردہ تو جو کچھ ہوتا ہو، بہت چیزیں ایسی ہوتی ہیں، لیکن وہاں پر قانون سب کے لیے ایک ہے، کیونکہ یہی وہ طریقہ ہے جس سے آپ لوگوں کو ایک قوم بنا سکتے ہیں۔ مختلف زبان بولنے والے، رنگ نسل زبان کے لوگ، مختلف کاسٹ کے لوگ
مختلف علاقوں سے لوگ، مختلف ڈیفرنٹ بیک گراؤنڈ سے لوگ، مختلف برادریز، ان کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے صرف انصاف سے۔ اگر عدالتوں میں انصاف ہوتا ہے اور قانون سب کے لیے ایک ہو تو وہ معاشرہ ایک قوم بن جاتا ہے۔ اور دوسری چیز، جب تک آپ جرائم پر سخت سزائیں نہیں دیں گے، معاشرے سے جرم کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ دیکھیں، جو ایک کلر ہے، ایک کرپٹ آدمی ہے، ایک ٹیکس فراڈ کرنے والا آدمی ہے، ایک قاتل ہے، ایک ریپسٹ ہے، ایک فساد پھیلانے والا شخص ہے، اس کو آپ کیسے ٹھیک کریں گے؟ آپ کہیں گے جی ہم اس کو تبلیغ کے ذریعے ٹھیک کریں گے، اس کو اچھائی کی طرف بلائیں گے۔ بہت کم لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے، 100 میں سے 5-10% لوگ ہوں گے جو تبلیغ کے ذریعے، جو اچھے، آپ جب لوگوں کو گائیڈ کریں گے تو وہ آپ کی بات سن کر وہ برائی چھوڑ دیں گے۔ لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ایسا نہیں کریں گے۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ملک میں سزا جو ہے، اور خاص طور پر اسلامی سزائیں جو ہیں، ان پر عمل درآمد کروایا جائے۔ جب اسلامی سزاؤں پر عمل درآمد ہوگا، لوگوں کو خوف محسوس ہوگا، لوگ جرم کرنے سے پہلے 100 بار سوچیں گے کہ اگر ہم نے جرم کیا۔ اور پھر اسلامی سزاؤں کا کنسیپٹ یہ ہے کہ اسلامی سزائیں کھلے سرعام دینی چاہیے، پبلک میں دینی چاہیے، تاکہ لوگ عبرت پکڑیں۔ اسلامی سزاؤں کا فلسفہ ہی یہی ہے کہ یہ سرعام دی جائیں۔ جب تک آپ سزاؤں پر عمل درآمد نہیں کروائیں گے، اس وقت تک معاشرہ امن و امان حاصل نہیں کر سکے گا، ملک سے یہ جرائم ختم نہیں ہوں گے۔ ایک سٹیٹ اپنے لوگوں کو تحفظ فراہم صرف اسی صورت میں کر سکتی ہے جب اس معاشرے میں قانون سب کے لیے ایک ہو اور سزاؤں پر عمل درآمد ہو۔ دیکھیں، پاکستان میں کیا ہوتا ہے، جب کوئی آدمی جرم کرتا ہے اس کو خوف نہیں ہوتا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے قوانین میں ایسے ہولز موجود ہیں کہ میں رشوت دے کر، پیسہ دے کر، میں اپنا تعلق واسطہ استعمال کر کے میں یہاں سے نکل جاؤں گا۔ ایک کیس چلتا ہے، عدالتیں، جو کرپٹ ججز ہیں، وہ پیسہ لے کر اس کو ڈیل دیتے رہتے ہیں، وہ کیس سالوں سال چلتا رہتا ہے، اور جو کیس دائر کرنے والے شخص ہوتے ہیں وہ خود ہی بیچارے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ جب تک پاکستان میں یہ صورتحال ہوگی، جرائم کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ دیکھیں، ریاست کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں۔ پاکستان ایک غریب کنٹری ہے، پاکستان پر بیرونی قرضہ بھی بہت ہے، پاکستان کے پاس پولیس کی، آرمی کی نفری اتنی نہیں ہے کہ آپ ہر آدمی کے ساتھ محافظ مقرر کر دیں۔ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، پاکستان کی اکانومی اتنی اچھی نہیں ہے، پاکستان کے پاس وسائل کی کمی ہے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ ہر آدمی کے ساتھ جو ہے وہ محافظ مقرر کریں۔ لیکن اگر پاکستان میں اسلامی سزاؤں پر عمل درآمد کرنا شروع کر دیا جائے، ایک قاتل جو ہے فوراً اس کا سر قلم کیا جائے جب معلوم ہو جائے کہ قصور اسی نے کیا ہے، ایک ریپسٹ جو ہے اس کو سزائے موت دی جائے یا اس کو رجم کی سزا سنائی جائے، اس کو سنسار کر دیا جائے، تو معاشرے سے جرائم ختم ہو جائیں گے۔ آپ کا جو سیکیورٹی پر اربوں ڈالر خرچ آتا ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور ملک کی حالت چور کا ہاتھ کاٹا جائے، ہمارے ملک میں امن و امان قائم ہو جائے گا، ہمارے معاشرے میں لوگ ٹریول کریں گے دن کو رات کو، ان کو خوف محسوس نہیں ہوگا کہ کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کر سکے گا۔ اسلامی سزاؤں کی یہ برکت ہے۔ ہم صرف تبلیغ سے یا لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانے سے یا لوگوں کو پرہیزگاری کا درس دینے سے ہم معاشرے سے جرائم ختم نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، سزائیں ہمارے پیارے نبی، آخری رسول، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دور میں بھی دی جاتی تھیں۔ خلفائے راشدین کا دور دیکھیں، سرعام سزائیں دی جاتی تھیں۔ جب تک مسلم حکومتیں انصاف کے ساتھ کھڑی رہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج دیا۔ جب مسلمانوں نے انصاف کا دامن چھوڑا، وہ دنیا میں رسوا ہو گئے۔ آج بھی ہماری رسوائی کی یہی وجہ ہے کہ ہم نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن مجید کو صرف پڑھنے کے لیے رکھا ہے، اس پر ہمارا عمل نہیں ہے، انفارچونیٹلی۔
تو پاکستانی ریاست جو ہے یہ لوگوں کو امن و امان صرف اسی صورت میں دے سکتی ہے جب لوگوں کو انصاف ملے اور اسلامی سزاؤں پر عمل درآمد ہو. اسلامی سزاؤں پر عمل درآمد شروع کر دیں، معاشرے سے جرائم ختم ہو جائیں گے. اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے کہ ہم معاشرے سے جرائم ختم کر سکیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.